كانوا قليلا من الليل ما يهجعون. یہ ایک پہلو ایسا ہے کہ جس پہ میں خاص طور سے توجہ آپ کو دلانا چاہوں گا کہ سارے اکھاڑے، ساری لڑائیاں جھگڑے اس بات پر ہوتے ہیں کہ بھئی جنازہ کون پڑھائے گا، اور یہ مسلکی طور پر ایک لمبا جھگڑا ہو جاتا ہے، لیکن اس پہلو کو بہت زیادہ نظر انداز کیا جاتا ہے کہ غسل کون دے گا. اور میں آپ سے کہوں کہ یہ سب سے اہم مسئلہ ہے کہ غسل کون دے گا، جس پر کسی کی توجہ نہیں جاتی. اور غسل کے سلسلے میں یہ ہے کہ سب سے پہلے وہ شخص غسل دے کہ جس کے لیے میت نے وصیت کی ہے. اور اگر کسی شخص کے لیے وصیت نہیں ہے تو جو اس کے قریب ترین لوگ ہیں وہ غسل دیں گے. سب سے پہلا حق اس کے والد کا ہے، والد موجود نہیں ہے تو بیٹے کا ہے، بیٹا اپنے باپ کو غسل دے گا، بھائی اپنے بھائی کو غسل دے گا، قریبی اپنے قریبیوں کو غسل دیں گے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جب اس غسل دیا گیا ہے تو آپ دیکھیں گے کہ سیرت کی کتابوں میں جو تذکرہ آتا ہے، جو نام آتے ہیں، ان میں اجلہ صحابہ کرام، خلفائے اربعہ اور وہ تمام صحابہ کرام جو علم میں، مرتبے میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اپنی قربت کے اعتبار سے اور فضیلت کے اعتبار سے مقدم تھے، انہوں نے غسل نہیں دیا. بلکہ غسل کس نے دیا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت اطہار جو آپ کے قریبی رشتہ دار تھے، انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو غسل دیا ہے. لہٰذا غسل قریبی لوگ دیں، چونکہ غسل کا تعلق اس کی امانت سے ہے. امانت دار غسل دے گا، ہمدرد غسل دے گا. اور ہوتا کیا ہے، ہم دیکھتے ہیں اکثر جب غسل کا معاملہ درپیش آتا ہے، ایک پردہ تو لٹکا دیا جاتا ہے، لیکن ایک جمع غفیر جو ہے پردے کو ہٹا کے وہاں سے دیکھ رہے ہوتے ہیں. بھئی آپ کا کیا کام ہے؟ بھئی یہ امانت ہے، بھئی آپ کے لیے ناجائز ہے، آپ کے لیے حرام ہے، آپ کے لیے حرام ہے کہ وہاں غسل والی جگہ پر آپ جائیں. اتنے لوگ موجود ہوں جو اندر غسل دینے والے ہیں، ایک یا دو آدمی اندر کافی ہوتے ہیں، ایک دو آدمی باہر سے پانی اور اس طرح کی چیز پکڑانے والے. اس کے زیادہ لوگوں کا وہاں غسل کی جگہ پر موجود رہنا، تانک جھانک کرنا، اسے دیکھنے کی کوشش کرنا حرام اور ناجائز ہے. اس پہلو کو ذہن میں رکھیے، چاہے وہ کوئی خاتون ہے یا کوئی مرد ہے. چونکہ پردہ انسان کا زندگی میں بھی وہی پردہ ہے جو موت کے بعد پردہ ہے، اور وہ سطر جو اس کے جسم کا ہے، اس کے ناف سے لے کر اس کے گھٹنے تک کا، وہ ہر صورت میں محترم ہے. اس کا احترام کرنا اور اس کی حفاظت کرنی ہے، اور اس پر کسی کی غیر کی نظر نہیں پڑنی چاہیے، الا یہ کہ جو آدمی اسے غسل دے رہا ہے اور وہ بھی بقدر ضرورت دیکھ سکتا ہے، بغیر ضرورت کے وہ بھی نہیں دیکھ سکتا. تو اس چیز کو خاص طور سے میں آپ سے یہ کہوں گا کہ غسل کے وقت غیر ضروری طور پر لوگوں کا وہاں جانا اور باہر کے لوگوں کا غسل میں شریک ہونا یہ بالکل جائز نہیں ہے، بالکل درست نہیں ہے. البتہ وہ آدمی رہنمائی کے لیے موجود رہے کہ جو غسل کے مسائل سے واقف ہے. اور غسل کی ابتدا بھی ایسے کی جائے کہ جسم کے کپڑے اتارنے سے پہلے میت کو جب اس تختے کے پر جب لٹایا جاتا ہے غسل دینے کے لیے، تو اس کے اوپر ایک کپڑا، ساتر قسم کا کپڑا، جو اس کے ناف سے لے کے اس کے گھٹنے تک کا ہو، پہلے وہ کپڑا اس کے اوپر ڈالا جائے، پھر اس کے بعد اس کا جو ہے باقی کپڑے اس کے اتارے جائیں، تاکہ کسی ایک لمحے کے لیے وہ اس کا جسم باضابطہ ننگا کسی کو نظر نہ آئے. ٹھیک ہے؟ پھر اس کے کپڑے اتارے جائیں. اس کی مونچھیں اگر بڑی ہوئی تو اس کی مونچھیں کاٹ لی جائیں، اس کے ناخن اگر بڑے ہوئے ہیں تو ناخن کاٹ لیے جائیں، لیکن باقی جو فاضل بال جسم کے ہوتے ہیں وہ نہ چھیڑے جائیں. اگر کچھ لوگ اس موضوع پہ بھی سوال کرتے ہیں کہ جو فاضل بال جسم کے ہوتے ہیں زیر ناف وغیرہ کے، کیا اگر کسی کے بڑے ہوئے ہیں کیا وہ کاٹنے جائز ہیں؟ بالکل نہیں، انہیں چھیڑا نہ جائے. البتہ ناخن اور مونچھیں جو ہے یہ مستحب ہے کہ اس کی جو ہے درست کر لی جائیں. اور پھر اس کے بعد غسل دینے کے لیے سب سے پہلے اس کی جو آلائشیں ہیں جسم کے اندر وہ ہٹائی جائیں. اگر وہ خدا نخواستہ زخمی ہے تو اس کا خون دھویا جائے، اور اس کے جسم کو اس طریقے سے نچوڑا جائے، اس کے پیٹ کو، کہ اس کو بٹھانے کی کوشش کی جائے کسی طریقے سے، اور اس کے بعد اس کے پیٹ کے اوپر ہاتھ پھیرا جائے تاکہ اس کے جسم کے اندر جو غلاظتیں ہیں وہ صاف ہو جائیں. اور ہاتھ کے اوپر لگا کر ایک دستانہ کپڑے کا لفافہ، اور اس کے ذریعے، اور دیکھنا بھی نہیں اس دوران اسے دیکھنا بھی نہیں ہے. اور پھر اس کے بعد فرمایا کہ امانت دار انسان ہو، کسی بھی شخص کے جسم میں کوئی بھی عیب ہو سکتا ہے، کوئی ایسی چیز ہو سکتی ہے، اس کا اظہار کسی کے سامنے نہ ہو.
اس لیے یہ وہ ایسی امانت ہے کہ اگر کوئی خیانت کرتا ہے اور اس کا تذکرہ کہیں اور کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ کو یہ بات انتہائی ناگوار ہے. اس لیے اس چیز کا خاص طور سے خیال رکھا جائے. ان علائشوں کو ہٹانے کے بعد پھر اس کو باضابطہ جو ہے اس کو کلی کرائی جائے. اور ناک میں پانی اس طریقے سے پانی نہیں بلکہ کلی کرانے کا یہ طریقہ ہے کہ ہاتھوں کو اسی کپڑے کو جو ہے گیلا کر کے اس کے منہ میں اور اس کے ناک میں پھیرنے کے بعد پھر اس کو دائیں طرف سے اس کو 3 بار اور بائیں طرف سے 3 بار اس طریقے سے اس کو دھویا جائے. جیسے عام طور پر غسل ہوتا ہے جو مصنوع غسل کا طریقہ ہے اس طریقے سے اس کو غسل دیا جائے. غسل دینے میں بہتر یہ ہے کہ کافور کا استعمال کیا جائے اور یہ جو بیری کے پتے ہیں ان کا استعمال کیا جائے. چونکہ یہ چیزیں نہ صرف یہ کہ خوشبودار ہیں بلکہ یہ اینٹی سیپٹک بھی ہیں، جو جراثیم کش بھی ہیں، میت کو جلدی خراب ہونے سے بچانے والی ہیں، میت کے اندر اگر کسی طرح کی کوئی بدبو ہے اس کو دبانے والی ہیں. تو ان چیزوں کا استعمال بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو یغسلوہ بماء وسدر، اللہ کے رسول فرمائے کہ پانی کے ساتھ بیری ملا کر اسے غسل دو. اور کافور کا استعمال اور مشک کا استعمال، یہ ساری خوشبودار چیزوں کا استعمال اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے کہ جو اس غسل میں شامل ہونا چاہیے. پھر اس کے بعد جو ہے بہتر یہ ہے کہ اگر کسی آدمی کے کوئی ایسی آلائش ہے، خون ہے یا گندگی ایسی ہے کہ جو 1 بار 2 بار 3 بار 7 بار تک دھونے میں بھی اگر زائل نہیں ہو رہی ہے تو پھر وہاں پر کچھ ایسا کپڑا پیڈ وغیرہ رکھ دیا جائے اور اسے کس دیا جائے تاکہ پھر اس کے بعد اس کا اس کا کفن ہے وہ خراب نہ ہو. چونکہ یہ سوال لوگ بار بار کرتے ہیں کہ جی کتنے بار غسل دیا جائے. غسل تو ایک ہی بار ہوتا ہے، غسل ایک ہی بار ہوتا ہے. اس مسئلے کو ذہن میں سمجھ لیجیے. غسل ایک بار ہوتا ہے اور اس غسل میں اعضاء کو دھونا کتنے بار ہے؟ 3 بار بھی دھو سکتے ہیں اور اگر گندگی صاف نہیں ہو رہی ہے تو 7 بار بھی دھو سکتے ہیں. پھر اس کے بعد اس طریقے سے اس کو ٹائٹ کر دیا جائے کسی پیڈ وغیرہ کے ذریعے اگر کوئی گندگی نکلنے والی ہو تو اس سے، تاکہ اس کا کفن خراب نہ ہو. اس کے بعد مزید اسے غسل دینے کی ضرورت نہیں ہے، الا یہ کہ کوئی ایک آدمی دوسری جگہ منتقل کیا جا رہا ہے گاڑیوں سے، ایمبولنس سے، اور اس میں سب اس کے پورے کپڑے خراب ہو چکے ہیں تو دوبارہ غسل بھی دے سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے. تو یہ اس کے غسل کے تعلق سے مسئلہ ہے. پھر اس کے بعد اسے کفن دینا ہے. اور کفن دینے کے سلسلے میں یہ ہے کہ کفن دینے سے پہلے اس کے جسم کے مختلف اعضاء کے اوپر خوشبو لگا دی جائے، خوشبودار روئی رکھ دی جائے، اور پھر اس کے بعد اس کو 3 برابر سائز کے لفافوں کے اندر، یعنی کپڑوں کے اندر اس کے اوپر چارپائی کے اوپر بچھا کے اس کے بعد اس کا میت کو اس کے اوپر منتقل کیا جائے، اس کے اوپر رکھا جائے. سب سے پہلے ایک کپڑے کو داہنے طرف سے بائیں طرف، پھر اس کے بعد اس طریقے سے 3 کپڑوں کو جو ہے لفافے کی صورت میں کرنے کے بعد دونوں طرف سے، سر سے اور پاؤں سے اس کو باندھ دیا جائے اور درمیان سے بھی کس دیا جائے تاکہ یہ کفن جو ہے اس کا چھوٹے نہ اور کمزور نہ ہو. ٹھیک ہے. البتہ جب اس کو میت کو قبر میں رکھ دیا جاتا ہے تو اس وقت ضروری ہے کہ اس کے یہ سر کی طرف سے اس کا یہ بندھن جو ہے وہ کھول دیا جائے. تو یہ کفن کا مسنون اور صحیح طریقہ ہے جس کے مطابق اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کفن دیا گیا. البتہ اس چیز کی اجازت ہے کہ اس چادر کے علاوہ ازار کے طور پر نیچے کا ایک کمر بند اور اوپر قمیص کے طور پر ایک کرتا جو ہے وہ بھی اس میں شامل کیا جائے. گویا یہ 5 کفن ہو سکتے، 5 جو ہے چادریں بن جاتی ہیں. اسی طریقے سے عورت کے لیے بھی جو ہے سینہ بند اور اوڑھنی کے طور پر مزید 2 کپڑوں کا اضافہ، یہ بھی سنت اور جائز اور مستحب ہے. تو یہ چیزیں اس کے کس چیز سے تعلق ہیں؟ کفن کے تعلق سے چیزیں ہیں. عورتوں کو جو خوشبو لگاتے ہیں وہ جائز ہے؟ بالکل جائز ہے، اس میں کوئی حرج نہیں. خوشبو جو ہے یہ میت سے متعلق ہے. دیکھیے جو خوشبو عورتوں کو لگانے کے لیے منع کیا گیا ہے وہ کس لیے ہے کہ وہ سماج میں چلتے ہوئے، معاشرے میں چلتے ہوئے کسی فتنے کا سبب نہ بنے. البتہ میت کا جو تعلق ہے اس کے لیے خوشبو کا حکم مردوں اور عورتوں کا برابر ہے، اس میں الگ سے ان کے لیے کوئی حکم نہیں ہے. وہ باضابطہ ان کو بھی اسی طریقے سے خوشبو لگائی جائے گی جیسے جو ہے مردوں کو خوشبو لگائی جاتی ہے. پھر اس کے بعد اگلا مرحلہ آ جاتا ہے اس کے جنازے کا. اور جنازہ بھی جیسے میں نے آپ سے عرض کیا کہ فوری طور پر اس کے تجہیز و تکفین کے بعد، اور اس میں ایک مسئلہ اور ذہن میں رکھیے کہ یہ تجہیز و تکفین اس کا جو خرچہ ہے کفن کا اس کے ذاتی اخراجات سے ہوگا. ترجیح یہ دیں کہ اس کے ذاتی اخراجات سے یہ چیز ہو
اور کچھ لوگ جو ہے ایسے موقع پر غیر ضروری طور پر، وہ آدمی صاحب حیثیت ہے، اس کے پاس اتنا مال ہے کہ وہ اپنے مال سے کفن دے سکتا ہے، لیکن دور دراز کے لوگ جی یہ کفن میں ڈالوں گا، یہ کفن میں ڈالوں گا، نہیں، اس کے مال سے ہی اس کو کفن دیا جائے، اور اس کے بعد چونکہ اس کے ترکے میں جو اس کا جتنا بھی ترکہ ہے اس کی ابتدا جو ہے اس کفن دفن کے اخراجات سے ہوگی، پھر اس کے بعد اس نے اگر کسی طرح کا کوئی قرض اس طرح کا ہے کہ جس میں رہن رکھا ہوا ہے، تو رہن چھڑانے کے لیے سب سے پہلے وہ قرض ادا کیا جائے گا، پھر اس کے بعد بغیر رہن کا جو قرض ہے وہ ادا کیا جائے گا، پھر اس کے بعد اگر اللہ کے حقوق میں کوئی چیز ہے، اس سال کا اس کا زکوٰۃ رہا ہوا ہے، وہ زکوٰۃ ادا کیا جائے گا، یا اس نے کوئی نظر مانی ہے کسی طرح کی مالی طور پر، وہ نظر اس کی پوری کی جائے گی، پھر اس کے بعد اس کی وصیت نافذ کی جائے گی کہ اگر اس نے اپنے 3/3 مال کی کوئی وصیت کی ہے کسی کے حق میں، کسی اللہ کے راستے میں، تو یا وقف کی صورت میں وہ ادا کی جائے گی، پھر اس کے بعد اس کا مال اس کے ورثہ میں تقسیم کیا جائے گا، تو یہ اس کے مال سے ہی اس کی کفن دفن کا انتظام ہوگا۔ پھر اس کے بعد اگلا مرحلہ اس کے جنازے کا آ جاتا ہے، اور یہاں پر اب ہنگامے کا زمانہ آ گیا، اب سارے کمر کس لیں اور اپنی اپنی آستینیں چڑھا لیں اور لڑائی